بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق چل رہا ہے اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر صفات کے بارے میں سبق پڑھا کہ صفات کی اہمیت کیا ہے، صفات کی کتنی اقسام ہیں اور ان کی وضاحت کو ہم نے ملاحظہ کیا۔ آج صفات لازمہ کے جو دو اقسام کی صفات لازم صفات کی جو دو اقسام تھی، صفات لازمہ اور صفات عارضہ، تو ان میں سے جو پہلی قسم ہے صفات لازمہ، تو اس کے بارے میں آج کا سبق ہے، سبق نمبر 10۔ تو پڑھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں صفات لازمہ کی تعداد، صفات لازمہ مشہور بھی مثل مخارج 17 ہیں، یعنی مخارج 17 تھے تو اسی طرح صفات لازمہ بھی 17 ہیں۔ صفات لازمہ کی اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں: صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں صفات لازمہ متضادہ وہ صفات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے حمز کی ضد جہر، شدت کی ضد رخاوت، یعنی جو آپس میں ضد ہو، اپوزٹ ہوں، تو ان صفات کو صفات متضادہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو متضادہ اس مادے کے اندر بھی جو ہے وہ ضد کا مادہ موجود ہے، جیسے حمز کی ضد ہے جہر، شدت کی ضد ہے رخاوت۔ رخاوت مطلب آرام سے پڑھنا، شدت مطلب سختی کرنا، جہر مطلب بلند آواز سے پڑھنا، حمز مطلب آہستہ آواز پڑھنا۔ صفات لازمہ متضادہ، ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں، جن میں سے 5 کی ضد ہیں۔ حمز جہر کی ضد ہے، شدت توسط یہ رخاوت کی ضد ہے، استعلاء استفال کی ضد ہے، اور اطباق یہ انفتاح کی ضد ہے، اذلاق یہ اسمات کی ضد ہے۔ تو یہ 10 صفات ہیں جن صفات کو صفات لازمہ متضادہ بولتے ہیں، اور 7 جو صفات ہیں وہ غیر۔ اب تفصیل بیان کرتے ہیں ان کی تفصیل۔ حمز لغوی معنی پستی ہے، اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں ضعف کی وجہ سے آواز کے پست ہونے کو حمز کہتے ہیں۔ ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آواز کے پست ہونے کو حمز کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہیں انہیں حروف محموسہ کہتے ہیں۔ محموسہ، وہ شخص سکت، فحسہ شخص سکت، یہ 10 حروف محموسہ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ صفات بھی 10 ہیں اور جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ بھی 10 ہیں۔ طریقہ ادائیگی: حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر ضعف یعنی کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز پست رہتی ہے۔ حروف محموسہ کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ان کے مخرج میں اس قدر کمزوری ہوتی ہے کہ جب کمزوری سے ٹھہرنا ہوتا ہے کہ سانس جاری رہتا ہے لیکن آواز پست رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، جہر یہ صفت حمز کی ضد ہے، لغوی معنی اس کا بلندی ہے، اور اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں قوت کی وجہ سے آواز کے بلند ہونے کو جہر بولتے ہیں۔ قوت کی وجہ سے آواز کے بلند ہونے کو جہر بولتے ہیں، یعنی آواز کو بلند آواز سے نکالنا۔ جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہیں انہیں حروف مجہورہ کہتے ہیں، جہر سے مجہورہ۔ حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف حروف مجہورہ ہیں۔ تو 10 حروف محموسہ تھے اور 19 حروف مجہورہ ہیں، تو 19 اور 10 یہ 29 ہو جائیں گے، تو ٹوٹل حروف بھی 29 ہیں۔
ٹھیک ہے، آگے طریقہ ادا کی کرتے ہیں کہ حروف جو مجہورہ ہے ان کو آواز ان کے مخرج میں اس قدر قوت سے ٹھہرتی ہے کہ اس کے اور آواز بلند ہو جاتی ہے، یعنی جب ان حروف کو ہم ادا کرتے ہیں تو آواز بلند ہوتی ہے، آواز کے بلند ہونے کی وجہ سے جو سانس کا جاری ہونا ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے، سانس ٹھہر ٹھہر جاتی ہے لیکن آواز بلند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا، 2 پیج پڑے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کل ہم آپ سے پوچھیں گے، اور جو سبق نمبر 9 کی جو مشق تھی نا صفات کے بارے میں، تو وہ بھی حل کر کے لانی ہے اور حل کر کے گروپ کے اندر سینڈ کرنی ہے، اور اس سبق کو بھی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔